آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور یہ ڈر رہتا تھا ابھی کوئی آئے گا اور حملہ آور ہوگا اور ہمیں نیست و نابود کر کے چلا جائے گا۔ شاید آج کی نوجوان نسل کو پاکستان کے بننے کے حالات معلوم نہ ہوں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں، تو تاریخ کے صفحات پہ پاکستان کی محبت سینے میں لیے ہوئے مدن چک سے ایک گھر کے افراد ہندوستان کو خیر بات کہہ کے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ مدن چک سے نکلنے والا یہ قافلہ کئی افراد پہ مشتمل تھا۔ کٹتے کٹتے باپ کٹ گیا، چچا کٹ گئے، عائشہ و اقربا کٹ گئے۔ ایک ماں اپنے ساتھ 3 جوان بیٹیوں کو لیے ہوئے، 2 بیٹے ایک کو انگلی سے لگائے ہوئے اور ایک کو سینے سے چمٹائے ہوئے پاکستان کا رخ کرتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ بھلا دیا تم نے اس تاریخ کو، فراموش کر دیا تم نے اس تاریخ کو، پسے پس ڈال دیا تم نے اس تاریخ کو، بھلا دی اپنے عائشہ و اقربا کی قربانیوں کو، فراموش کر دیا لوگوں کی قربانی۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں کو کس طرح تار تار کیا گیا تھا۔ کاش ہمیں یاد ہوتا علماء حق کو سولیوں پہ کس طرح لٹکایا گیا تھا۔ کاش ہمیں یاد ہوتا ہمارے معصوم بچوں کو سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ کس طرح لٹکایا گیا تھا۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ کس طرح آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے ہم پاکستان پہنچے تھے۔ بھلا دیا ہم نے سب کچھ۔ وہ ماں جو اپنے ساتھ 3 جوان بیٹیوں کو لے کے اپنا قوم قبیلہ ذبح کروا کے پاکستان کی محبت سینے میں لے کے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف آ رہی تھی، دشمنوں نے حملہ کیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی تاریخ کو پڑھ کے۔ اس کی جوان بیٹیوں کی
عزت سے دشمنوں نے کھیلنا چاہا. پتہ کیا ہوا؟ ان جوان بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر. کیا کیفیت ہوگی اس ماں کی جس کی نگاہوں کے سامنے 3 جوان بیٹیوں نے اپنی عصمت کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دی. وہ ماں ایک بیٹے کو اپنی انگلی سے لگائے ہوئے اور ایک کو سینے سے چمکائے ہوئے پھر آگے بڑھی. دشمنوں نے تماشا دیکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ چلنا شروع کیا. بڑا تابناک ماضی ہے تمہارا، بڑا روشن ماضی ہے تمہارا. کاش ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا تھا. بڑھیا چل چل کے تھک گئی. اس نے کہا ظالموں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو اور ذرا سینے کے دروازے کھولو. اور دیکھو اس ماں کا جذبہ، دیکھو اس ماں کی کیفیت دیکھو. اس نے کہا ظالموں بھوک لگی. جو بچہ انگلی پکڑ کے چل رہا تھا نا، ظالموں نے ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے پکڑا، اسے ذبح کیا اور اسے آگ پہ جلا کے بھون کے اس ماں کو بیٹے کا گوشت کھانے پہ مجبور کر دیا. یہ پاکستان کیسے بنا؟ قرآن مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یہی پہ بستے وہ سینے سے چمٹا ہوا بیٹا، وہ معصوم جان، بڑھیا کے زبان سے نکلا پانی. جاؤ ذرا اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو. جب پانی کا سوال ہوا نا، جب پانی مانگا گیا، آسمان والے کو ہم پہ رحم آیا. فآواکم، عرش والے نے ٹکانا دے دیا. فآواکم، عرش والے نے رہنے کے لیے جگہ دے دی. فآواکم، عرش والے نے ملک دے دیا، پاکستان دے دیا. فآواکم، ہائے رب تیری قدرت پہ قربان جاؤں. او لوگو، یہ علی پاک کی پہاڑیاں گواہی دیں گی. قرآن نے کہا ہے یومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین کی خبریں آسمان والا قیامت کے دن میدان محشر میں سب کو سنائے گا. یہ زمین گواہی دے گی یہ کیا کرتے رہے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس لیے فخر ہے، میں 10-12 گھنٹے کا سفر اس لیے کر کے آیا ہوں کہ لیپا کی وادیوں کی یہ زمین میدان محشر میں گواہی دے گی کہ یہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اللہ تیرے گھر کے لیے آئے ہیں اور اپنے مومن و مسلمان بھائیوں کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر! ذرا سوچو، غور و فکر کرو. اس زمین نے، ان درختوں نے، ان پہاڑوں نے گواہی دینی ہے. اور انشاءاللہ اگر ان پہاڑوں نے، درختوں نے، زمین نے ہمارے حق میں گواہی دے دی، اللہ کی قسم ہماری نجات کے لیے یہی کافی. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ کم، اللہ نے ٹھکانا دیا. اللہ نے پھر اتنی مہربانی کی. کیسا ٹھکانا دیا کبھی سوچا ہے؟ اور یہ پاکستان کیسا ٹھکانا دیا؟
اور مومنو اللہ کا احسان مانو، کیسا ٹکانا دیا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، جاؤ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھو، جو خطہ، جو ٹکانا، جو ملک اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی قسم تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو کھول کے دیکھا ہے، دنیا ہے جہان میں پاکستان ایک واحد ملک ہے، بے شک پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے اندر چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ پاکستان، جاؤ دنیا کا کوئی ملک مجھے لا کے دکھاؤ جس میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، موسم خزاں، موسم بہار، موسم سرما، موسم گرما۔ لاؤ دنیا کا کوئی ملک۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، اس جیسا خطہ لا کے تو دنیا میں دکھاؤ۔ کتنا مہربان ہے پروردگار ہم پہ، اور یہیں پہ بس نہیں، جو خطہ اللہ نے ہمیں عطا کیا نا، دنیا کا یہ واحد ملک ہے، دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان، جس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، نہری نظام موجود ہے۔ فاواکم، کیسا ٹکانا دیا ہے، کیا بتاؤں تمہیں اللہ کی قسم۔ اور یہ ملک آج آپ تاریخ کے اوراق پڑھتے، کپاس کی پیداوار میں تمہارا ملک دوسرے نمبر پر ہے دنیا میں، کپاس کی پیداوار میں تمہارا ملک پاکستان دوسرے نمبر پر، دودھ کی پیداوار میں دنیا میں یہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، گنے کی پیداوار میں دنیا میں یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا نہیں کی؟ فاواکم، اللہ نے ایسا ٹکانا دیا، پھر ٹکانا دے کے تمہیں پھر یارو مددگار نہیں چھوڑ دیا، جتنا بڑا دشمن تھا تمہارا اس سے دگنی طاقت بھی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ فاواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، جاؤ جا کے قرآن کو ترجمے والے کو لے کے پڑھو، تمہیں معلوم ہو اللہ نے تمہیں کیسا ملک دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے پھر تمہیں ایٹمی قوت بھی بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ سوچو آج دنیا میں پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ایٹمی ملک ہے، 8واں بڑا ایٹمی ملک ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اور مومن غور کرا، وَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتا؟ ان مراکز کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ مساجد کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھایا بھی جائے، قرآن سمجھایا بھی جائے، قرآن سے لوگوں کو جوڑا بھی جائے، قرآن سے وابستگی اختیار کروائی جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھائی یاداؤ، اور قرآن کریم پڑھو تو صحیح۔ ہم نے سمجھا شاید پتہ نہیں اللہ نے یہ قرآن حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کے پڑچھتیوں پہ سجانے کے لیے ہمیں دیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن اللہ نے ہمیں بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے دیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن اللہ نے ہمیں تعویذ بنانے کے لیے دیا ہے، گھول گھول کے پلانے کے لیے دیا ہے، یا یہ عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ نہیں، آسمان والا کہتا ہے میں نے یہ قرآن تمہیں اس لیے دیا ہے
کہ یہ قرآن تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہے۔ یہ قرآن تمہیں صراط مستقیم دکھانے آیا ہے۔ یہ قرآن تمہیں کامیابی اور کامرانی کا راستہ بتانے آیا ہے۔ اور لوگوں پڑھو قرآن کو۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں، ہمیں اس لیے اس ملک کی قدر نہیں، ان خوبصورتیوں کی قدر نہیں۔ اللہ کی قسم اگر ان خوبصورتیوں کی قدر ہوتی تو آج یہ حالات ہمارے کبھی نہ ہوتے، آج یوں ذلیل و رسوا نہ ہو رہے ہوتے، آج یوں لٹ نہ رہے ہوتے، یوں پٹ نہ رہے ہوتے، یوں مٹ نہ رہے ہوتے۔ لوگوں کیا کہا بھائی، یہ دہوبے نسل اور یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ کیا کہا، پریشان کس بات پہ ہوتے ہیں؟ بَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں ملک دے کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تمہاری قوت کا بھی اہتمام کیا۔ بَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاکیزہ رزق کا بھی اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہ نہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں کیسا خطہ عطا کیا ہے، تمہارے رزق کا اہتمام کتنا کیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں تاریخ کے اوراق پلٹو، تمہیں تمہارے ملک کی قدر ہوگی، تمہیں تمہارے ملک کی اہمیت اور ابادیت کا علم ہوگا، خبر ہوگی۔ آپ کو پتا ہے جو خطہ جو ملک اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں تھر کوئلے کے 175 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ جاؤ ذرا تاریخ پلٹو تو صحیح، تمہیں پتا چلے۔ 175 ارب ٹن کے تھر کوئلے کے ذخائر تمہارے ملک کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو نہیں پتا یہ کتنے ہیں، مورخین نے لکھا ہے یہ 175 ٹن تھر کوئلے کے جو ذخائر ہے نا، یہ 618 ارب بیرل خام تیل کے برابر ہے۔ اندازہ فرمائیں ذرا۔ ابھی میرے بھائی حکمرانوں کا رونا رو رہے تھے، حقیقت یہی ہے، یہ ظالم، یہ فاجر، یہ فاسق ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ 618 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر موجود ہیں، ملک کے حالات دیکھ لو۔ آپ کو پتا ہے سعودی عرب کتنی عیش و عشرت کی زندگی سعودی گزار رہے ہیں؟ سعودی عرب میں کتنے لوگ امن سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس کے 260 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر ہیں، اس کے پاس صرف 260 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر ہیں۔ دیکھو زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کینیڈا کو دیکھو، 179 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر ہیں اس کے پاس، اس کی لائف دیکھ لو، اس کی زندگی دیکھ لو۔ ایران کو دیکھو، 139 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر ہیں اس کے پاس۔ عراق کے اندر 115 ارب جو ہے وہ خام تیل کے ذخائر ہیں۔ ان چاروں ملکوں کو جمع کیا جائے تو 690 ارب بیرل خام تیل بنتا ہے۔ 4 ملکوں کو جمع کیا جائے، میں اس پاکستان پہ ناز کیوں نہ کروں، میں اس پاکستان کے بارے میں کیوں نہ کہوں جس اکیلے پاکستان کو اللہ نے 618 ارب بیرل خام تیل کے ذخائر عطا کیے۔ کہاں گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ کون لوٹ کے لے گیا؟ کون کھا رہا ہے؟ کون لوٹ رہا ہے؟ اپنے محل تو ظالم بنا رہے ہیں، اپنے کاروبار تو بنا رہے ہیں،
ملک کے پیسے سے اللہ کا گھر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، مساجد بنانے کے لیے، مدارس بنانے کے لیے ظالم تیار نہیں ہے۔ اور لوگوں اگلی بات سن لو، وقت کافی ہو گیا ہے، شاید جس شر و بست کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، لیکن سنو آسمان والے نے اگلی بات کیا کہی۔ یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں کیوں دی ہیں؟ لعلکم تشکرون، کس لیے دی ہے؟ تاکہ تم اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ کیا ہے شکر؟ کیا ہے شکر؟ ہمارے ملک کے حالات کیوں ہوئے؟ ایسے حالات کیوں ہوئے؟ قرآن بول کے بتا رہا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے جو قومیں میری نعمت کو پانے کے بعد ناشکری کرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے تباہی اور بربادی کے تھانے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کے یہ بادل جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک سبب یہ بھی ہے ہم نے اللہ کی نعمت کو پا کے، اللہ کی نعمت کو حاصل کر کے شکر ادا نہیں کیا۔ آج بھی وقت ہے مومنو، آسمان والا آسمان سے دہائی دے رہا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ آج بھی عرش والا کہتا ہے موقع ہے اپنے ظاہری اور خفیہ گناہوں سے باز آ جاؤ، غلطیوں سے باز آ جاؤ، خطاؤں سے باز آ جاؤ، میرا شکر کر لو، میرا شکر کر۔ اللہ تیرا شکر کیا کرے؟ شکر کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا 75 سال ہو گیا نہ شکری کرتے ہوئے اور کشمیر لینے کے لیے کوشش کر رہے ہو، کشمیر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، مر رہے ہو۔ آؤ راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے تمہیں یہ ملک دیا ہے، تمہیں کہا ہے یہ نعمتیں دینے کے بعد میں نے کہا لعلکم تشکرون، شکر کرو۔ اللہ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور شکر کر کے تم دکھا دو کشمیر کا باقی حصہ پھر میں تمہیں عطا کر دوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے اضافہ میں کروں گا، شرط کیا ہے؟ شکر کرو۔ شرط کیا ہے؟ میرے گھروں کو آباد کرو۔ شکر کیا ہے؟ میرے گھروں کو تعمیر کرو۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ، اللہ کی توحید کا اعلان گھر گھر سناؤ۔ شکر کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ۔ فرمایا شکر کر کے دکھانا تمہارا کام ہے، دشمن کو زیر کر کے اس کا بقیہ حصہ بھی تمہیں عطا کر دینا میں عرش والے خدا کا کام۔ سبحان اللہ۔ نہ شکری کی ہم نے، نہ شکری کی، ہوا کیا؟ آدھا پاکستان گواہ بیٹھے۔ کہاں ہے مغربی پاکستان؟ کبھی سوچا ہے کیوں کٹا ہمارے اس ملک سے وہ حصہ؟ کیوں بنگلہ دیش الگ ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہ شکری کی بنا۔ آج بھی اگر فیصلہ کر لے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا، ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، آسمان کا خالق و مالک آج بھی ذلت و رسوائیوں کی دلدل سے نکال کر آج بھی رب کائنات ہمیں آسمان کی بلندیاں عطا کر سکتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں وہ حبشے سے آنے والا غلام بلال جو ہے، جب وہ
اللہ کی توحید کو پانے کے بعد، اللہ کی الوہیت و وحدانیت کو اپنانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، چلتا زمین پر ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ سے لو لگا کے دیکھو، اللہ سے تعلق بنا کے دیکھو، اللہ سے ناتا اور رشتہ استوار کر کے دیکھو، اللہ تمہیں کس طرح عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا